جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا. نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں. سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا. نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. تو سرتن سے جدا کہنے والوں کو مفتی صاحب کا یہ کلپ ضرور سننا چاہیے. گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے. قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں. اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. مخصوص طبقے کے مخصوص افراد ہیں جنہوں نے ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا ہے اور سادہ لو عوام کو برگلا رہے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے اور گستاخ وغیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جب سے کینیڈا والے بیان وہ سوسائٹی میں گیا ہے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہا ہے. بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس طبقے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور پھر میں گستاخی سے معذرت کروں. جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں بار بار معذرت کر چکا ہوں. لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے واٹس ایپ پہ، قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں سب کے نمبر بھی میں سیو کر رہا ہوں. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ. تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ، میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا. لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو. تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے. اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں. لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے، وہ بار بار جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا. نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں. سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا. نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میرے زبان سے غلط نکلے، لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں کہ تو وہ کریکشن کیا تھی جو میں نے چلائی بھی ہے کہ ظاہری لحاظ سے ہے، حقیقت میں نہیں ہے. ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا مطلب یہ کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گرامر کے قاعدوں کے خلاف ہے. میرا خیال یہ تھا کہ اس سے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ بھی میری غلطی تھی. مجھے اس میں اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرنا چاہیے تھا اور اسی بیان میں معذرت کر لینی چاہیے تھی. وہ بھی میں نے نہیں کی. یہ بھی ایک جرم میرا ہے، اس کی بھی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں. تو لیکن مقصد یہی تھا کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے. اب میں تیسری بات کی طرف آتا ہوں. شریعت کا دیکھیں ایک اصول ہے کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی دعوت اور تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلا ہوا ہے. میرے سفر 99% دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہوتے ہیں، نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایسے شخص سے اگر کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہو اور اس کی تعویل کی جائے تو گستاخی کا پہلو نہیں نکل رہا ہو، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ کسی شخص کے کلام کو گستاخی پر محمول کریں یا اس کی کوئی تعویل کریں کسی ایسے شخص کے کلام کو جو کلمہ گو مسلمان ہے. شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ یا اس کو سلپ آف ٹنگ پہ محمول کریں آپ کہ بھئی زبان کی خطا ہے، یہ بیان کرنے کی خطا ہے. ظاہر ہے ساری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں کہ اس کی تعویل کی جائے گی، اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو گستاخ نہیں قرار دیا جائے گا. گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے. تو بہت بڑا جرم ہے جس کی نسبت آپ کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے جرم کے لیے ثبوت اور شواہد اسی حساب سے ہونے چاہیے. کچھ متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، ان کی عوام ان کی تقریریں سن کے ہائپر ہو رہی ہے.
اور وہ مجبور کر رہے ہیں کہ بھئی مفتی طارق مسعود صاف لفظوں میں معافی مانگے، اور صاف لفظوں سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مانیں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور میں گستاخی سے رجوع کرتا ہوں۔ تو خوب سمجھ لیں، کسی شخص پہ بدکاری اور زنا کا الزام لگ جائے، یہ الزام اتنا سنگین نہیں ہے جتنا یہ الزام سنگین ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ زیادہ بڑا الزام ہے۔ زانی زنا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا، لیکن گستاخی ایک ایسا جرم ہے کہ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ میں جب 18 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلے کے لیے آیا ہوں تو اپنے آپ کو میں نے وقف کیا دین کی خدمت کے لیے، اور پھر پیچھے ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ تو کیا ایسا شخص یہ مان لے گا کہ میں گستاخ ہوں یا میں نے گستاخی کی ہے؟ ایک عام ادنا سا مسلمان اس لفظ سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی گستاخی کی نسبت برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ہلکا جرم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ جب جرم کی نوعیت سنگین ہوتی ہے تو اس کے لیے ثبوت کے لیے بھی سنگین قسم کے شواہد چاہیے ہوتے ہیں۔ لہذا میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں معذرت کر چکا ہوں۔ اور آخر میں جو متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ قتل ناموس رسالت اور گستاخ جو نبی کا گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے، تو میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سادہ لوح عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے کچھ متشدد مذہبی اسکالر کی باتوں میں آ کے ہائپر ہو رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں، کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پولیس کیس بنتا ہے، اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے، وہ بھی جیل کی کوٹریوں میں جاتا ہے۔ تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود جائیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں۔ تو ایسا نہ ہو آپ اپنے مذہبی متشدد قسم کی لوگوں کی باتوں میں آ کے کوئی ایسا اقدام کر لیں۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں ایک بات میں سیکولر اور لبرل لوگوں کے لیے بھی کروں گا جو میرے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی پہلے ہی لوگوں کو تشدد سکھاتے تھے اور خود اب اس جال میں پھنس گئے ہیں۔ آپ میرے پرانے کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ والے کیس میں، جنید جمشید والے کیس میں، آسیہ بی بی والے کیس میں، اور جتنے اس قسم کے کیس ہوئے ہیں اس وقت ہم جو بات کر رہے تھے وہی بات میں ابھی بھی کر رہا ہوں، ہمارا بیان بدلا نہیں ہے۔ ہاں کوئی بہت پرانا بیان جس میں کوئی شدت کا کوئی عنصر تھا تو وہ فوراً ہی میں نے رجوع بھی ریکارڈ کرا لیا، تو میرے جتنے بیان آپ کو 8-10 سال پرانے تک ملیں گے اس میں یہی دعویٰ ہے کہ گستاخی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ گستاخی کو ثابت کرنے کے لیے شواہد اور دلائل بہت مضبوط ہونے چاہیے، اور یہ کام کورٹ کا ہے، عوام کا کام نہیں ہے، تو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی۔ اب اتنی تفصیل سے حضرت مفتی صاحب نے معافی تلافی کر لی ہے، اس کے بعد بھی جو فرقہ واریت کو بڑھاوا دیتے ہیں، جو امت کو فرقہ واریت پر ابھارتے ہیں، وہ لوگ اس کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں، جبکہ یہ تیسری مرتبہ حضرت مفتی صاحب کا معافی نامہ ہے۔ 2 مرتبہ اس سے پہلے معافی مانگی ہے اور یہ تیسری مرتبہ حضرت نے یہ معافی مانگی ہے، اس کے بعد بھی جو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں، جو امت کو فرقہ واریت میں بانٹتے ہیں، ان کی طرف سے حضرت مفتی صاحب کو عوام کو برگلایا جا رہا ہے، حضرت مفتی صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، ان پر حملے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، ان کی فیملی کو پریشان کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے اس سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے کہ ہم جب لڑائی جھگڑا کریں گے تو اس سے ہمیں ہی بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، اور آج ایسا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم آپس میں فرقہ واریت میں بٹ کر لڑائی جھگڑا کریں، آپس میں بٹ جائیں، یہ بالکل بھی اس کا وقت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے اچھی طریقے سے صحیح بات سمجھ گئے ہوں گے۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔